اچھا، اس ویک لاسٹ ویک ہم نے جو ہے نا کلینکل اسسمنٹ اسٹارٹ کی تھی. ٹھیک ہے، کلینکل اسسمنٹ کی تھوڑی سی ہم نے انٹروڈکشن وغیرہ پڑھی تھی. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو فیکٹرز ہے کلینکل اسسمنٹ کے وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے. آج جو ہے ہم کلینکل انٹرویو کی طرف آئیں گے. دیٹ کلینکل انٹرویو ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں تو موسٹ آف us feel instinctively that the best way to get to know people is to meet with them face to face. اگر ہم instinctively دیکھیں، instinctively mean جو ہماری گڈ فیلنگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سکس سینس جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انکانشیسلی یا انٹیوٹیولی آپ لوگ انسٹنکٹ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم انسٹنکٹلی یہ بیسیکلی وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں دیٹ دوسرے بندے کو سمجھنا اس کے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے فیس ٹو فیس ملے. تب جا کے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم اس بندے کے ساتھ نہیں ملے ہوتے ہمیں سکون نہیں رہتا. ٹھیک ہے، دیٹ یہ بندہ کیسے ہوگا، اس کی مزاج وغیرہ، اس کی جو لینگویج کمیونیکیشن ہے، اس کے الفاظ، اس کے گیٹ اپ، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہماری کیا ہوتی ہے، ایک انسٹنکٹیو نیچر ہماری ہے. دیٹ ہم ایک بندے کو تب تک جا کے صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم جا کے اس سے فیس ٹو فیس نہ ملے. ٹھیک ہے، انڈر دیز سرکمسٹانسز وی کین سی them react to what we do and say. ٹھیک ہے، observe as well as listen as they answer. ٹھیک ہے، and generally get a sense of who they are. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے جب فیس ٹو فیس ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں تو اس سچویشن میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ان کی ریئیکشنز دیکھتے ہیں. جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کویسچنز کر رہے ہوتے ہیں، کنورسیشن آپ لوگ اسٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، تو آپ بیسیکلی اس دوران اس کی وہ آنسرز آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ریئیکشنز، اس کی فیلنگس چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور جنرلی آپ اس سے اس کے جو وہ ہوتی ہے جو سینس آف ہو دے آر، بیسیکلی آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ سیم ہی اس طرح انٹرویو کی طرح ایک ہمارے فیلڈ میں جو ہوتی ہے اسے ہم کلینکل انٹرویو کہتے ہیں. کلینکل انٹرویو کیا ہے؟ کلینکل انٹرویو بھی ایک فیس ٹو فیس انکاؤنٹر ہوتا ہے ہمارے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے، if during a clinical interview a man looks as happy as can be while describing his sadness over the recent death of his mother, the clinician may suspect that the man actually has conflicting emotions about his loss. ٹھیک ہے، اب کلینکل انٹرویو کے دوران آپ ایک ایسے انڈیویجول کو فیس کر رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو وہ شو کر رہا ہے بہت زیادہ ہیپی، اور اس کے ساتھ وہ اپنا وہ غم بھی ڈسکرائب کر رہا ہے، سیڈنس، اپنے والدہ کے وفات کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کلینیشین کیا سمجھتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جب سیڈنس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تو ہیپی موڈ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آبویسلی. تو کلینیشین یہاں پہ یہ سمجھتا ہے دیٹ بیسیکلی اس انڈیویجول کا جو ہے انکانشیسلی ایموشنز میں کنفلکٹ چل رہا ہے اباؤٹ ہز مدر لاس، جس کی وجہ سے وہ اپنے الفاظ اور ایموشنز کے درمیان ہارمونی نہیں دے پا رہا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ان ساری چیزوں پہ جو ہے نا کام کیا جاتا ہے. اچھا، اب کیا ہے کنڈکٹنگ دا انٹرویو. The interview is often the first contact between client and clinician. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ کلائنٹ اینڈ انٹرویور کے درمیان ایک فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو ہے نا وہ سلسلہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کلینیشین یوز اٹ ٹو کلیکٹ ڈیٹیل انفارمیشن اباؤٹ the person, problem and feelings. ٹھیک ہے، لائف اسٹائل اینڈ ریلیشن شپ اینڈ ادر پرسنل ہسٹری. جو کلینیشین ہوتا ہے وہ بیسیکلی اسے یوز کرتا ہے کس چیز کے لیے، کہ وہ ڈیٹیل انفارمیشن کو جا کے کلیکٹ کرے اس انڈیویجول کے پرابلم اور فیلنگ کے ریلیٹڈ، اس کے لائف اسٹائل اور ریلیشن شپ کے ریلیٹڈ، اینڈ جو اس کی اور پرسنل ہسٹری ہے جس میں جو ہے نا ڈرگ
یوز آ جاتے ہیں, فورینسک ہسٹری آ جاتی ہے, پرسنل انفارمیشن آ جاتے ہیں, اسکول میڈیکل ہسٹری آ جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا انٹرویو کے تھرو ہی کلیکٹ کیے جاتے ہیں. They may also ask about the person expectation of therapy and motives for seeking things. اچھا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیورنگ انٹرویو. ہم اکثر اپنے کلائنٹس, پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن, دیٹ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیسیکلی اس تھراپی سے, ٹھیک ہے, اور بیسیکلی اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہے. اس کے لائک ایک بندہ کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ بیسیکلی اس سے پوچھتے ہیں کہ بیسیکلی کون سی ایسی چیزیں تھی جس کے بیس پہ آپ موٹیویٹ ہوئے سائیکو تھراپی لینے کے لیے, ٹھیک ہے. اور اس کوشچن کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اور کوشچن کیا کرنے ہیں, آپ نے پرسن انڈیویجول ایکسپیکٹیشن کو مسٹ دیکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے آپ کی تھراپی سے, یا وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نیچے میں نے وہ فرینکو والی ایگزامپل ہی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگ خود ڈیٹیل سے پڑھیں. اس میں جو ہے کلینشین نے کیا کیا ہے, اس نے فیس ٹو فیس انٹرویو کیا ہے فرینکو کے, اس کے کیس کی ڈیٹیلز ہیں ان دونوں سلائڈز میں. تو یہ کائنڈلی آپ لوگ خود پڑھیں, کیس ہسٹری ہے, سمپل انگلش میں ہے, ہوپ فلی آپ لوگوں کو پرابلم نہیں ہوگی. اچھا, اب کیا کہہ رہے ہیں, بیانڈ گیدرنگ بیسک بیک گراؤنڈ ڈیٹا آف دس کائنڈ, کلینکل انٹرویور گیو اسپیشل اٹینشن ٹو دوز ٹاپکس دے کنسیڈر موسٹ امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اب کیا ہے یہاں پہ, اس پرسنل انفارمیشن کے علاوہ جو کلینیشین گین کر رہا ہے, گیدر کر رہا ہے ریلیٹڈ ٹو دا کلائنٹ, اس میں انٹرویور بیسیکلی دے گیو اسپیشل اٹینشن. کون سے اسپیشل اٹینشن کون سے ٹاپکس کو دیتے ہیں, بیسیکلی ان ٹاپکس کو جو کہ ان کو لگتا ہے کہ جس پرابلم کے ساتھ کلائنٹ آیا ہے اس کا ریلیشن ان ٹاپک کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے, ریلیشن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ لوگ دیکھیں تو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, یا ڈفرینٹ ماڈل ہے, سائیکو ڈائنامک ہے, بیہیویئر ہے, کوگنیٹو ہے, ہیومنسٹک ہے, بایولوجیکل ہے, ہر کوئی جو ہے ان کی اپنی اسپیشل اٹینشن ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم سائیکو ڈائنامک انٹرویور کو دیکھیں تو دے ٹرائی ٹو لرن اباؤٹ دا پرسن نیڈ اینڈ میموریز آف پاسٹ ایونٹ ان ریلیشن شپ. اگر سائیکو ڈائنامک انٹرویوز کو ہم دیکھیں تو وہ کون سی چیز کو لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پرسن انڈیویجولز نیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیویجول نیڈس کے ساتھ ساتھ جو ان کے میموریز ہوتے ہیں پاسٹ ایونٹ کے ریلیٹڈ اور ریلیشن شپ کے ریلیٹڈ. بیسیکلی دے آر انٹرسٹڈ ان دیز تھنگ, اسپیشلی جو ان کے پاسٹ میں ہوا ہوتا ہے, چائلڈہڈ ایکسپیرینسز, ٹرامیٹک ایکسپیرینسز, ٹھیک ہے. بیہیویئرل انٹرویوز کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کون سی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایسے انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لائک about the stimuli that trigger response and their consequences, ٹھیک ہے. بیہیویئرل جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیسیکلی ان اسٹیمولائی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کلائنٹ کے اس ایک خاص رسپانس اور کنسیکوینسز کو ٹریگر کرتا ہے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے اسٹیمولائی کے بیس ہی جو ہے نا ہم جا کے رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹیمولس میں جو ہے نا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ایک آپ نے آلریڈی ڈپریسڈ لائف گزاری ہو اور آپ پھر ریلیپس, آپ پھر جو ہے نا ریمیشن کی طرف جا رہے ہو, ٹھیک ہونے کی طرف جا رہے ہو, لیکن انفارچونیٹلی ایسے ہو جاتا ہے دیٹ آپ جو ہے ایک ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے اس پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے, جس سے آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تھے, تو آپ کی وہ ساری بیماری پھر دوبارہ ریلیپس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بیہیویئرل انٹرویورز ایسے اسٹیمولس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم کوگنیٹو انٹرویور کو دیکھیں تو وہ کون سی چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دے ٹرائی ٹو ڈسکور assumptions, مین ہم اپنے سائڈ سے کیا assumption بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو پریڈکشن ہماری ہوتی ہے, اور ہم اسے انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ جو assumptions ہم بناتے ہیں لوگوں کے بارے میں یا ایونٹس کے بارے میں, لائک دیکھیں کوگنیٹو جو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ تین چیزوں کو دیکھتے ہیں انڈیویجول.
کوگنیٹو تھراپسٹ کہتے ہیں کہ انڈیویجول کا جو ہے ایک ٹرائنگل بنا ہوتا ہے، اس میں سیلف آ جاتا ہے، اس میں ادرز آ جاتے ہیں، اس میں سیلف آ جاتا ہے، ادر آ جاتا ہے، اینڈ ادرس کے ساتھ ورلڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ انڈیویجول جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ ایزمپشنز بناتا ہے، یا تو اپنے ریلیٹڈ، یا دوسروں کی ریلیٹڈ، یا اباؤٹ دا ورلڈ مین سراؤنڈنگ انوائرمنٹ کی ریلیٹڈ. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہوتا ہے بیسیکلی دے ٹرائی ٹو فائنڈ دوز assumptions. اور بیسیکلی اگر نیگیٹو assumptions ہوتے ہیں تو تب obviously اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، لائک انٹرپریٹیشن کی وجہ سے پھر وہ آپ کے تھاٹس، ایموشنز اور بیہیویئر کو جا کے افیکٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ سمجھ آئی ہے یہاں تک؟ Yes, sir. آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آواز سب کو آ رہی ہے یا نہیں یار؟ ریسپانس تو کیا کرے نا. یہ سر آ Yes, رہی ہے آواز. sorry, آواز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، ہیومنسٹک کوگنیٹو کے بعد جو ہیومنسٹک کلینیشنز ہیں دے آسک اباؤٹ دا پرسن سیلف ایویلویشن دیٹ ایک انڈیویجول ان کے پاس آتا ہے. بیسیکلی وہ ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو جس انڈیویجول نے انہوں نے اپروچ کیا ہے فار سائیکو تھراپی، they try to find about the person's self evaluation that وہ انڈیویجول اپنے آپ کو ایویلویٹ کیسے کر رہا ہے، سیلف کانسیپٹ وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے، اینڈ سیلف ویلیوز. ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کتنے حد تک ویلیو کر رہا ہے یا کیا سمجھتا ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ لوگ اسے کتنے حد تک ویلیو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بایولوجیکل کلینیشین کس چیز کو دیکھتے ہیں، دے ٹرائی ٹو فائنڈ اباؤٹ دا بایو کیمیکل اور برین ڈس فنکشن. ٹھیک ہے، اینڈ سوشل کلچر انٹرویوز کیا کرتے ہیں، وہ فیملی، سوشل اینڈ کلچرل انوائرمنٹ میں اگر کوئی پرابلم ہو یا کون سی اسٹرکچر چل رہی ہے یا کمیونیکیشن وغیرہ، تو بیسیکلی اس کے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن گین کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جو ہے نا جا کے اپنے پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بعد میں وہ اس کی بیس پہ کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے نا انٹرویوز دو طرح کے ہوتے ہیں، اسٹرکچر اور انسٹرکچر. ٹھیک ہے، اینڈ ان این انسٹرکچر انٹرویو دا کلینیشین آسک موسٹلی اوپن اینڈیڈ کوسچنس. ٹھیک ہے، پرہیپس ایز سمپل ایز وڈ یو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. اچھا، اوپن اینڈیڈ کوسچنس کو جانتے ہیں؟ اوپن اینڈیڈ کوسچنس کو جانتے ہیں؟ جو اسٹرکچر جو انٹرویو ہوتی ہے، یا انسٹرکچر انٹرویو کو جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ No, sir. کسی کو نہیں پتا؟ مجھے تو نہیں پتا، باقی کا پتا نہیں. سر یعنی اوپن ہینڈڈ کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. بالکل، لائک اس میں جو ہے نا، اس میں بیسیکلی انسٹرکچر میں اس طرح ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ ایک اس میں جو ہے نا آپ نے بیسیکلی جو کوسچنس ہوتے ہیں آپ کے اپنے کلائنٹ سے، وہ جو ہے آپ نے پہلے سے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لائک فار ایگزامپل میں کلائنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پرابلم کب سے سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس ٹائم کیا ہوا تھا، اس ایونٹ کے بارے میں بتائے، اور اس ایونٹ میں ایسا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور اس ایونٹ کے کتنے دن بعد یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی، اسٹارٹ میں کون سی علامات آپ کو سٹارٹ ہوئے تھے، آپ کو کیسے محسوس ہوا تھا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا تھا کہ آپ جو ہے ایک بیماری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کافی سمپٹمز جو ہے آپ کی کافی کوشچن جو ہے آپ کی انٹرویو میں ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ. ایک بات جب آپ کرتے ہیں تو کلائنٹ جب رسپانس کرتا ہے تو کلائنٹ کے اسی رسپانس سے جو ہے نا آپ دوسرا کوشچن بناتے ہیں. بیسیکلی یہ ہے انسٹرکچرڈ انٹرویو. ٹھیک ہے، جس میں آپ
ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज करते हैं जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, अच्छा, the lack of structure allows the interviewer to follow leads and explore relevant topics that could not be anticipated before the interview. अच्छा, अब ये unstructured interview basically interviewer को help करता है कि वो क्या करे, वो follow करे किस चीज को, मीन एक्सप्लोर करे relevant topics को, ठीक है। relevant topics को एक्सप्लोर करे जो कि पहले इंटरव्यू से पहले जो है किसी ने एक्सप्लोर ना किया हो, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का आपको ये फायदा होता है, आप एक चीज को जाके पॉइंट ऑफ नहीं करते, फोकस नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप बेसिकली ऐसी चीजों को जो है ना जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं जो कि पहले उसके रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन पूछा ही ना हो, या आप ये भी कर सकते हैं कि पहले क्लाइंट ने उस किसी से जाके उसकी डिस्कशन ही ना की हो जिसके वजह से वो जाके अफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या है, इन स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्लिनिशियन आस्क प्रिपेयर्ड मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, जो क्लिनिशियंस होते हैं, साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड और ऑलरेडी बने हुए क्वेश्चंस जो है वो जाके पूछता है अपने क्लाइंट से, ठीक है। समटाइम दे यूज अ पब्लिश इंटरव्यू स्केड्यूल, अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन्ड फॉर ऑल इंटरव्यू, ठीक है। समटाइम क्लिनिशियन क्या करता है, वो पब्लिश इंटरव्यू स्केड्यूल को यूज करता है, ठीक है। पब्लिश इंटरव्यू स्केड्यूल क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन है जो कि थ्रू आउट वर्ल्ड इंटरव्यूअर्स के लिए डिजाइन किया गया है और वो अपने क्लाइंट के लिए यूज करते हैं। ये है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में जो है आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, और आप सिर्फ अनस्ट्रक्चर में करते हैं। जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, दे आर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आप उसमें जो क्वेश्चन है बस टू द पॉइंट आपने उसका आंसर लिखना है, फिर जो आगे क्वेश्चन है उसका पूछना है आपने, फिर उसका आंसर आपने रिस्पॉन्स अपने साथ नोट डाउन करना है, ठीक है। अब मैंने स्ट्रक्चर इंटरव्यूज जिसमें आपके पास मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आ जाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू के साथ साथ आपका आ जाता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है, अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन that systematically evaluate the client's awareness, orientation with regard to time and place and person, attention span, memory, judgment and insight, thought, content and processes, mood and appearance, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो mental state examination है, this is one kind of structured interview, ठीक है। Example, you can say it is a it is one example of structure interview, और इसमें basically क्या होता है, जो आपके पास एक set of questions होते हैं, या आप कहते हैं set of questions and observations, जो कि evaluate करता है या assess करता है किस चीज को, क्लाइंट की अवेयरनेस को, ठीक है, दैट क्लाइंट कितना अवेयर है अपने सराउंडिंग के। आप ओरिएंटेशन चेक करते हैं विद रिगार्ड टू टाइम एंड प्लेस, आप क्लाइंट से जो है टाइम का पूछते हैं, दैट वेदर ये दिन का टाइम है या रात का टाइम है, या फिर आप क्लाइंट से ये पूछ सकते हैं कि अंदाजतन अभी क्या टाइम होगा। प्लेस के बारे में पूछ सकते हैं, दैट आप अभी कहाँ पे बैठे हैं, या आप कहाँ के हैं या कहाँ से आए हैं। पर्सन के बारे में आप पूछ सकते हैं, दैट जो बंदा उसके साथ आया हो, आप उसके रिलेटेड जाके क्वेश्चन करें, दैट ये कौन है। आप उसके अगर मैरिड है तो उसके बच्चों के बारे में जाके उससे पूछें, उनके नेम्स पूछें, ठीक है। अटेंशन स्पान चीजें आप देखें, दैट क्लाइंट जो है उसकी अटेंशन कितनी हद तक दुरुस्त है, ठीक है, किसी चीज पे वो अटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा। आप क्लाइंट की मेमोरी चेक करते हैं, जजमेंट देखते हैं और इनसाइट देखते हैं। इनसाइट मीन दैट आप देखते हैं कि वेदर क्लाइंट अपने प्रॉब्लम से अवेयर है या नहीं है, ठीक है। थॉट, कंटेंट एंड प्रोसेस चेक करते हैं कि वेदर जो क्लाइंट की जो थॉट कंटेंट है वो ठीक है या उसमें प्रॉब्लम है, स्पेशली जिस तरह डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया में होती है, ठीक है।
موڈ آپ چیک کرتے ہیں اینڈ اپیرنس جو ان کی گیٹ اپ ہوتی ہے, ڈریسنگ وغیرہ, بیئرڈ وغیرہ, کام ہیئر, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, a structured format ensures that clinician will cover the same kinds of important issue in all of their interviews and enable them to compare the responses of different individual. ٹھیک ہے. کلینک اسٹرکچر انٹرویو بیسیکلی آپ کو یہ ہیلپ دیتے ہیں یا کلینیشین کو یہ ہیلپ دیتے ہیں کہ وہ سیم کائنڈ آف امپورٹنٹ ایشوز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, گیدر کرتے ہیں فرام مینی انڈیویجولس. ٹھیک ہے. سیم رسپانسز تو آ جاتے ہیں بٹ اس میں جو ہے آپ کو ہیلپ کیا چیز دیتی ہے, پھر آپ وہی رسپانسز آف ڈفرینٹ انڈیویجول کو کمپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو جو ہے نا اسٹرکچر انٹرویو کے تھرو جو ہے آپ کو کمپیریزن کی وجہ سے کافی اچھے ریزلٹس جا کے انڈیویجولس کے ریلیٹڈ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. although most clinical interviews have both unstructured and structured portion, many clinicians favor one kind over the other. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہاں 7 میں جو ہے نا یہ لاسٹ پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ لمیٹیشن نیکسٹ لنک میں پڑھتے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, unstructured interviews typically appeal to psychodynamic and humanistic clinicians. ٹھیک ہے. جو آپ کے پاس unstructured interview ہے, this is basically used by psychodynamic and humanistic clinician. ٹھیک ہے. جو open ended questions ہیں, ٹھیک ہے, انٹرویو میں, وہ بیسیکلی آپ کے پاس کون سے ماڈلز یا تھیوریز یوز کرتے ہیں, جو سائیکو ڈائنامک کلینیشنز ہیں اینڈ جو آپ کے پاس ہیومنسٹک کلینیشنز ہیں. ٹھیک ہے. جو اسٹرکچر فارمیٹس ہیں, ٹھیک ہے, دے آر وائڈلی یوز بائی behavioral and cognitive clinician. مین جو اسٹرکچر فارمیٹس ہیں وہ cognitive behavioral جو تھراپسٹ ہے یا کلینیشنز ہیں وہ بیسیکلی اس فارمیٹ کو یوز کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, who need to pinpoint behaviors, attitude or thinking process that may underlie in abnormal behavior. Cognitive behavioral clinicians اور therapist structure formats کی یوز کرتے ہیں. بیسیکلی structure format انہیں ہیلپ دیتی ہے to identify behaviors, attitudes اور thinking process. ٹھیک ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن اس کی ہوتی ہے, اور یہ تینوں چیزیں بیسیکلی کس چیز میں ہیلپ دے رہی ہوتی ہے, انہیں اب نارمل بیہیویئر کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے, دیٹ کیسے ان چیزوں کے بیس پہ جو ہے جا کے وہ بندہ اب نارملٹی کی طرف گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آپ کا فرسٹ لنک والا. پھر اس لنک کے لمیٹیشن ختم ہو رہی ہے تھوڑی دیر میں, تو میں جو ہے نا یہ لمیٹیشنز ہے اینڈ اس کے بعد کلینکل ٹیسٹ بھی اس میں سٹارٹ کریں گے, جس میں پروجیکٹیو ٹیسٹ کے ساتھ روشا ٹیسٹ اس میں پڑھ لیں گے. اینڈ پھر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ایک تو ہم فرائیڈے کے دن اپنی کلاس لیں گے, پھر جو ہے اگر کل آپ لوگ کے پاس ٹائم فری ہوا لائک 12:30 to 2 o'clock یا 2 سے 3 تک 3:30 تک, تو ہم جو ہے ایک ایکسٹرا کلاس لیں گے, کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں کور ہو جائے تو یہ بڑی بات ہوگی, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی کلینکل سیٹ اپ میں جو ہے نا آپ کی کافی کام آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو جو ہے نا 2-3 منٹس میں وہ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. مجھے 3 منٹس دے دیں.